ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایک متفقہ آئین کا تحفہ دیا تو آصف علی زرداری نے بطور صدر ملک میں 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ملک میں اقتدار نچلی سطح پر منتقل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ پیپلز پارٹی کے ان اکابرین نے جب یہ کام کیے تو انہوں نے اپنے اور پرائے کی تمیز کیے بغیر تمام ہی اسٹیک ہولڈرز کو ان پر اعتماد میں لیا، مگر جس طرح حالیہ دنوں میں 26ویں آئینی ترمیم کو ایک خفیہ انداز میں پارلیمان میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی اور جس طرح پیپلز پارٹی اس کا حصہ بنی، سیاسی تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل پیپلز پارٹی کے ماضی سے مطابقت نہیں رکھتا۔ دیکھیے، ایسی صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کو یوں کہیے کہ کندھا دے رکھا ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی سائڈ پہ ہو جاتی ہے تو 1 سیکنڈ کے اندر حکومت گر جائے گی، ان کے پاس وہ نمبر نہیں ہے۔ تو مولانا نے بلاول کے اوپر بھی اس سے پہلے تنقید ہوتی رہی ڈھکے چھپے لفظوں میں۔ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں بیرسٹر گوہر نے، اس کے علاوہ اسد کیسر نے بہت ہی دھواں دار تقریریں کی، اور بلاول بھٹو زرداری کو جو دیکھیے اپنے آپ کو کسٹوڈین بھی کہتے ہیں آئین کا اور پیٹرن بھی کہتے ہیں آئین کا، اور وہ آئین میں کسی بھی طرح کی کسی تھرڈ پارٹی کی مداخلت بھی نہیں چاہتے۔ تو ایسی صورت میں مولانا نے ان کو تنقید کا نشانہ اس لیے بنایا ہوا تھا کہ جو پارٹی جو ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی تھی اور جس کے ابھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں، اس پارٹی نے رات کے اندھیرے میں ایک ایسی ترمیم لانے کی کوشش کی جو جمہوریت کے لیے نقصان دہ تھی، جو سسٹم کے لیے نقصان دہ تھی، اور خاص کر کے جس طرح سے لائی جا رہی تھی، مسودہ نہیں دیا گیا، ایک دم سے یعنی نمبر گیم پورے کر کے اس کو قانون بنانا چاہ رہے تھے، اور اس قانون کی آڑ میں ایسی چیزیں ہونی جا رہی تھی جو الٹیمیٹلی جمہوری جو قوت ہے ان کے لیے نقصان دہ تھی۔ تو ایسی صورت میں بلاول بھٹو زرداری کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی، اور جو اسد کیسر تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت ہی افسوس ہوا ہے۔ تو چونکہ پیپلز پارٹی نے حکومت کے ساتھ کابینہ میں شامل نہیں، آئینی عہدے ضرور لے رکھے ہیں، لیکن گاہے بگاہے وہ حکومت کے غلط کاموں کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ تو اب جب حکومت کچھ ایسا کرنے جا رہی تھی جس کو پورے ملک میں پسند نہیں کیا جا رہا تھا، اپوزیشن پارٹیز کی، تو چلو ٹھیک ہے، ایک مجبوری ہے، انہوں نے کرٹیسائز کرنا ہے، لیکن جو انڈیپینڈنٹ ماہرین ہیں وہ بھی اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک مسودہ سامنے نہیں آتا، چیزیں کلیئر نہیں ہوتی، اس وقت تک اس کے اوپر قانون سازی نہیں ہونی چاہیے، اور بلاول بھٹو زرداری یا پیپلز پارٹی کو اس کے اوپر حکومت کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس وجہ سے بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی شدید تنقید کا نشانہ بنی۔ بلاول کی جو پہلی تقریر تھی وہ تو بہت امید افزا تھی، جہاں انہوں نے یہ بات کہی کہ آج عمران خان جیل میں ہیں یا پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا ہے تو کل ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکے گا، تو وہ تو اس سے تو کافی انہوں نے میچور بات کی۔ مگر اس کے بعد دیکھیے وہ اس گورنمنٹ کا حصہ ہے، نمبر 1 ڈائریکٹلی کیبنٹ میں نہ ہوں، لیکن صدر پاکستان جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، وہ سسٹم کے اس ہائیبریڈ نظام کا ایک اہم ستون ہے۔ ان کی حمایت کے بغیر یہ گورنمنٹ بھی نہیں چل سکتی، کیونکہ جس طرح کی قومی اسمبلی میں نمبرز گیم ہے، اس لیے وہ تو سسٹم کا حصہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بالکل الائنڈ ہے۔ اس لیے جو اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت مرضی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو اب اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ حکومت کا ساتھ بھی دیں، صدر کا عہدہ بھی رکھیں، سینٹ کی چیئرمین شپ بھی کریں اور ساتھ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہو جائیں خان صاحب کی طرح، تو ایسے تو نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ہمارے یہاں ایک روایت ہے نا کہ جو اقتدار سے باہر ہوتا ہے سسٹم میں، جس کو سپوائلز نہیں ملتے، وہ دھڑا دھڑ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور انقلابی باتیں کرتے ہیں، اور جو ہی ان کی کوئی ڈیل شیل ہوتی ہے تو سارا انقلاب جو ہے وہ اس کو الماری میں بند کر کے تالا لگا کر وہ بالکل پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ادھر یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں یہ گیم۔ کل کو خان صاحب اور ان کی پارٹی سے زیادہ کون پرو اسٹیبلشمنٹ تھا، کون آرمی چیف کو باپ کہتا تھا، اور آج وہی سب سے زیادہ تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، نہ صرف اسٹیبلشمنٹ پر بلکہ اس کی موجودہ قیادت کے اوپر بھی۔ تو یہ حالات اور واقعات اسی طرح بدلتے ہیں۔ یہ ایک بالکل ہی صاف الفاظ میں یہ ایک پاور گیم ہے، اور اس سے زیادہ کوئی معنی نکالنے نہیں چاہیے۔ ایک دھڑا جو ہے وہ غالب آیا ہوا ہے اور دوسرے دھڑے کو بند کیا ہوا ہے۔ کل کو وہ دھڑا نکلے گا جو ہمیں تاریخ بتاتی ہے، وہ غالب آ جائے گا، یہ لوگ اندر ہو جائیں گے۔ انفارچونیٹلی یہی پاکستانیوں کی قسمت میں ہمارے سیاستدانوں نے لکھ دیا ہے۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔